بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آج ابھی جس مسئلے پر بات کر رہا ہوں وہ بہت ہی ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے اور ہمارے مسلمانوں کے دلوں کے وہ بہت نزدیک ہے۔ میرا اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ خدا نخواستہ نہ تو کوئی ہم بنیاد پرستی کی طرف جا رہے ہیں، نہ ہی ہمارا مقصد کسی کے خلاف کوئی کیمپین کرنا ہے، بالکل نہیں۔ لیکن جہاں پر بات آ جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، جہاں پر بات آ جائے گی قرآن پاک کی، ختم نبوت کا ایشو، قرآن پاک کا تقدس، احترام، یہ سب ہمارے مسلمانوں کے بہت نزدیک ہیں۔ اس لیے میں بہت سوچتا رہا کہ میں اس پہ بات کروں یا نہ کروں، لیکن بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ میرا مجھے معاف کرے، کیونکہ یہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے 2 ممبر بینچ نے، یہ جنگ اخبار نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سپریم کورٹ توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حذف کرنے کا حکم۔ قرآن پاک میں نبی پاک کو بھی حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کا پیغام پہنچائیں، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کریں۔ آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل، آئین ہر مذہب فرقے کو اپنا ادارہ کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ آئین سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے۔ کیس سے منسلک افراد نے قرآن پاک سے رہنمائی نہیں لی۔ یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور دفعات جو ہیں قادیانیت کی ترویج اور توہین قرآن کو روکنے کے لیے جو دفعات ہیں ان کو حذف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ ایک بڑی سنجیدہ بات ہے، کیونکہ میں اس کیس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بھی دے دیتا ہوں۔ یہ ملزم تھا مبارک ثانی، 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا اور جو مقدمہ تھا وہ چنیوٹ کے تھانہ چناب نگر میں 6 دسمبر 2022 کو درج کیا گیا تھا۔ اور اس میں یہ جو معاملہ ہے، یہ جو قادیانیت کی ترویج کا میٹیریل کہیں نظر آیا اور کسی نے درخواست دی اور اس پر یہ پرچہ درج ہوا تھا، لیکن عدالت نے یہ قرار دیا کہ ایف آئی آر اور چالان میں ملزم پر جرائم کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ملزم کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایف آئی آر میں اگر نام نہیں درج اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ملزم نے یہ جرم نہیں کیا تو اس کی ضمانت منظور ہونا سمجھ میں آتی ہے، بات بالکل ٹھیک ہے۔ پھر فیصلہ جو تحریری ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ قرآن پاک میں نبی پاک کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کا پیغام پہنچائیں، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کریں، اور مذہبی آزادی اسلام کی بنیادی خصوصیت میں سے ہے، اور جو کیس سے منسلک افراد ہیں انہوں نے قرآن پاک سے رہنمائی نہیں لی۔ جہاں تک بھی آبزرویشنز جج صاحب کی، عدالت کی ایکسیپٹ کی جا سکتی ہیں، متعلقہ افراد کو جلدی تھی کہ قرآن کریم اور نبی پاک کی توہین ہوئی ہے۔ یہ بات بھی ہم درست تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو لوگ اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے انہوں نے جلد بازی کی ہو، جہاں نام آ گیا قادیانیت کی ترویج کا، قرآن پاک کی توہین کے حوالے سے، تو مسلمان فوری طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ یہ جو آبزرویشن ہے سپریم کورٹ کی، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں ہم درست مان لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دین میں جبر نہ ہونے کا اصل آئین پاکستان میں بنیادی حق کے طور پر شامل کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی دین پر کوئی جبر نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ ہمارے آئین میں بھی اس کو شامل کیا گیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مکمل آزادی حاصل ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آئین ہر مذہب اور ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آئین اجازت دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 22 کے تحت کسی مذہب، گروہ یا فرقے کو مذہبی تعلیم اور اپنے قائم کردہ اداروں میں نصاب رائج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔
آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، بالکل ٹھیک ہے۔ متعلقہ حکام اگر قرآن پاک سے رہنمائی لیتے شاید مقدمہ ہی درج نہ ہوتا، یہ بات بھی میں مان لیتا ہوں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، میں ایز اے مسلمان میں اس کو بھی مان لیتا ہوں۔ عدالت نے مقدمے سے قرآن پاک اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حذف کرنے کا حکم دے دیا۔ دفعہ ختم کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ قادیانیت کی ترویج، قادیانیت جو ہے یہ کوئی فرقہ یا مذہب نہیں ہے، کچھ لوگ تھے جن کو، جو ختم نبوت کا بڑا اہم ایشو ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ جب ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو ان کا کوئی نیا فرقہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، وہ مسلمان نہیں ہیں، یا تو وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہیں اور پھر وہ بات کریں، لیکن قادیانیت کو اگر آپ ایک علیحدہ فرقے کے طور پر، یہاں پر پاکستان کے آئین اور قانون میں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ترویج کر سکیں۔ یہ جو دفعات حذف کرنے کا حکم دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اگر کوئی چیز ایسی تھی تو اس کا ایک پراپر طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو آپ ریفر کرتے، آپ علماء کو اس پہ بٹھاتے، آپ اپنی آبزرویشن دیتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے اور یہاں پر یہ چیز مجھے اس کے کانفلکٹ میں نظر آ رہی ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ علماء کی رائے شامل ہونی چاہیے تھی اس میں، اور پراپر فورم پہ یہ بات ہوتی، لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دفعات ختم کریں۔ کوئی ان کے آگے کوئی پٹیشن ہے کسی چیز کی کہ جناب اس کو آپ ان دفعات کو یہ خارج کریں، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی یہ خلاف ورزی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے آپ کسی ملزم کی ضمانت لیتے ہوئے آپ دفعہ بھی خارج کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے، دس از ناٹ رائٹ۔ آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ کیا آپ اس ملک میں دوبارہ اس آگ کو جلانا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ نے یہ کی؟ یہ بات سوال ہے میرا یہ آپ سے۔ آپ دفعات حذف نہیں کر سکتے۔ آپ قانون دیکھیں، آپ کوئی چیز اگر آپ نے محسوس کیا ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، تو آپ اس کے لیے پراپر فورم پر بھیجیں۔ یہ قادیانیت کا مسئلہ، قادیانیت کا تعلق جو ہے وہ ختم نبوت سے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم لوگ خدا نخواستہ یعنی دین کو بنیاد بنا کے کوئی تفرقہ پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن فوری طور پر آپ کائنڈلی اس کو ریویو میں لے جائیں اور اپنے اس فیصلے کو واپس لیں۔ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر بڑا احتجاج ہے لوگوں کے دلوں میں، بڑا دکھ ہے لوگوں کو اس بات کا۔ میں نے بہت سارے لوگ، مجھے پتہ نہیں تھا، میں عمومی طور پر ان چیزوں سے اوائڈ کرتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ آپ ترویج جو قادیانیت ہے اور توہین قرآن کی دفعات حذف نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے آپ یہ۔ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کو پراپر آپ سنیں، پراپر فورم پہ بھیجیں، امائکس لگائیں، عدالت میں علماء کو بلائیں، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجیں۔ جب قادیانیت کا فیصلہ ہوا تھا تو پوری جو ہماری اسمبلی تھی وہ عدالت بن گئی تھی، اور وہاں پہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلا کے اس پر بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد قادیانیوں کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی۔ ان کو پورا ان کی پروٹیکشن ہے پاکستان میں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا قانون، لیکن یہ جو آپ نے کام کیا ہے، آپ نے ایک پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آپ کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ یورپ میں ہے، اور ان باتوں سے یہ وہ ایشوز ہیں جو یورپین یونین جن پر زور دیتی ہے، ہو سکتا ہے یہ ایشو ایسے ہی حل ہونا ہو، لیکن یہ پراپر طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو پراپر طریقہ ایک اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ آپ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، اسے آپ واپس لے لیں۔ جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس سے آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے پاس۔